اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر حسنین آپ کی خدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہے، اور جنہوں نے میرے پچھلے لیکچر دیکھے ہیں وہ ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ والا ویڈیو کا سٹائل ذرا مختلف ہے۔ تو جو میرے پچھلے لیکچر ہیں وہ ان میں سلائیڈ ہوتی ہیں اور لکھا ہوا زیادہ آتا ہے۔ اس لیکچر میں عملی طور پہ میں آپ کو کوئی چیز بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ لیکچر جو ہے یہ ہاتھ دھونے کے حوالے سے ہے، لیکن صرف ہاتھ دھونے کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ ہم ہاتھ کس طرح دھوئیں پانی ضائع کیے بغیر۔ پانی اللہ تعالیٰ کی اہم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ویسے تو ساری نعمتیں اہم ہیں، لیکن پانی کا بہت زیادہ ذکر ہے قرآن پاک میں، اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے پانی ایک بہت اہم ہماری ضرورت کا حصہ ہے۔ تو جب سے کووڈ-19 اور کرونا کا معاملہ پھیلا ہے، ہاتھ دھونے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور وہ ضروری بھی ہے، لیکن ہاتھ دھونا ویسے بھی ضروری ہے کرونا کے بغیر بھی۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ ہمیں وضو کے دوران ہاتھ اچھے طریقے سے دھونا ضروری ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا کہا گیا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا کہا گیا ہے، جب بھی ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست ہو تو ہمیں ہاتھ دھونے کا کہا گیا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے بتائی ہیں۔ تو اسی طریقے سے پانی کا جو استعمال ہے اور پانی کا ضائع نہ کرنا، یہ بھی رسول پاک نے ہمیں 1400-1500 سال پہلے اس کا ہمیں بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے۔ تو ایک حدیث ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ رسول پاک کا گزر ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے۔ تو حدیث سے لگتا ہے کہ وہ جو وضو کر رہے تھے وہ پانی بہت زیادہ استعمال کر رہے تھے، کیونکہ رسول پاک نے ان کے وضو حضرت سعد رضی اللہ کے وضو کے دوران ہی پوچھا کہ سعد اسراف کیا ہے؟ یہ اسراف سین کے ساتھ ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ ضیاع کیا ہے، یعنی کسی چیز کا ضائع کرنا کیا ہے، یا کسی چیز کی فضول خرچی کیا ہے۔ تو حضرت صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شاید پانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں رسول پاک، تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے وضو کے معاملے میں بھی پانی کا اسراف ہو سکتا ہے؟ تو رسول پاک نے کہا جی ہاں، اگر آپ بیٹھے دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوں اور وضو کر رہے ہوں تو پھر بھی پانی کا اسراف ہو سکتا ہے، یعنی یہ پانی کے اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو پہلے 2 طریقے سے ہاتھ دھو کے بتاؤں گا۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ جس میں ہم پانی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ دوسرا وہ طریقہ ہے کہ جس میں جو 90% بندوں کو ہاتھ دھوتے دیکھا ہے وہ اس طریقے سے دھوتے ہیں، تو اس میں پانی کا زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ تو آئے میں شروع کرتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ جب دھوتے ہیں تو ہاتھ کم از کم ادھر تک، اور آپ کو پتہ ہے کہ وضو جو ہے وہ تو کونیوں تک ہے، تو ادھر تک دھونا اس واسطے ضروری ہے کہ ہم یہ والا حصہ بھول جاتے ہیں، اس حصے کو نہیں دھوتے، حالانکہ یہ حصہ ہمارا جو ہے ادھر ادھر ٹچ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ انگلیاں بہت زیادہ ٹچ ہوتی ہیں اور یہ والا حصہ بہت زیادہ ٹچ ہوتا ہے، درمیان والا حصہ نسبتاً کم ٹچ ہوتا ہے، تو ہم نے انگلیاں بھی دھونی ہیں اور یہ والا حصہ بھی دھونا ہے۔ اب جو ہے وہ آپ کو جو پانی بچانے کا طریقے والا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانی کو مناسب حوالے سے کھولیں، اور سب سے پہلے جو ہے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو آپ گیلا کریں، اور پھر صابن جب لیں تو صابن کو بھی گیلا کر کے اور پھر آپ ٹونٹی بند کر دیں، اور اس کے بعد یہ آپ جھاگ بنائیں، اور جب جھاگ بن جائے تو جھاگ کو اچھے طریقے سے ہاتھ کے اوپر انگلیوں کے درمیان، ناخن آپ کے جو ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے، ناخنوں کی جو ہے وہ بھی ایک صحت کا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ آپ ناخن کاٹ کے رکھیں تاکہ ان کے نیچے گند نہ جمع ہو۔ تو آپ نے اس طرح صابن کی جھاگ بنا کے یہاں تک کم از کم 20 سیکنڈ اپنے اچھا اس کو یہ ڈیزالو تاکہ یہ کر سکے، صابن جو ہے وہ کوئی بھی اگر چربی ہے، گند ہے، وائرسز ہیں، جراثیم ہے، اور اس کے بعد آپ پھر اس کو ٹونٹی کو کھولیں تھوڑا سا، تاکہ یہ آپ ساتھ ساتھ اس کو بہا سکیں۔
اب صابن بھی اتر رہا ہے لیکن پانی جو ہے وہ بھی اتار ہے. تو اس طریقے سے آپ نے 15-20 سیکنڈ جو ہے وہ جھاگ پہلے بنائی اور پھر آپ نے 15-20 سیکنڈ اچھے طریقے سے پانی سے یہ دھو دیا، ٹونٹی کو بند کیا، ہاتھ ادھر پانی تھوڑا سا رکھا اور جس ہاتھ کی ٹونٹی بند کی یہ اوپر سے گنگا لیا. تو یہ جو طریقہ ہے یہ وہ والا طریقہ ہے کہ جس میں آپ پانی بچائیں گے اور آپ کے ہاتھ بھی اچھے طریقے سے دھلیں گے. اب جو عام طریقے سے بندے دھوتے ہیں میں وہ آپ کو کر کے بتاتا ہوں. اور وہ بندے کیا کرتے ہیں، عموماً میں نے جن کو دیکھا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹونٹی کو اس طرح کھول دیتے ہیں، کم از کم اتنا زیادہ کھول دیتے ہیں، پھر ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں اور ٹونٹی چل رہی ہوتی ہے، پھر صابن کو لیتے ہیں، اس دوران ٹونٹی چلتی رہتی ہے، صابن ڈالتے ہیں ہاتھوں کے اوپر، اب ٹونٹی لگاتار چل رہی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ دھوتے ہیں اور اس پورے عمل کے دوران وہ ٹونٹی کو جاری رکھتے ہیں اور پھر ٹونٹی بند کرتے ہیں. اب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس عمل میں جب ہم ٹونٹی کو رواں رکھتے ہیں کتنا زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے. اس واسطے ہاتھ دھوتے وقت جب پانی کا استعمال نہیں ہو رہا تو ٹونٹی بند کر دینی چاہیے. اور مجھے اندازہ ہے کہ ہر نلکے کے اوپر اس طرح کی ٹونٹی نہیں ہوتی کہ جو آرام سے بند ہو سکتی ہے، وہ گھمانے والی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی گھمانے میں کوئی زیادہ تردد نہیں ہوتا، آپ اس کو گھمائیں اور اس کو بند کر دیں. جو بالکل غلط طریقہ ہے اور کئی بندوں کو میں نے ہاتھ غلط طریقے سے بھی دھوتے دیکھا ہے، اور وہ غلط طریقہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور ٹونٹی کو جتنا پورا کھول سکتے ہیں وہ کھولیں گے، جلدی سے ہاتھوں کو یوں کریں گے اور تھوڑا سا صابن ماریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بس اس طرح کنگال کے اور ٹونٹی بند کر دیں گے. یہ سب سے غلط طریقہ ہے. اس میں پانی بھی بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے اور جو طہارت کا جو اصول ہیں، میڈیکل اصول جو ہیں، اسلامی جو اصول ہیں کہ بھئی آپ نے ہاتھوں کو غیر پاک چیزوں سے، جراثیموں سے صاف کرنا ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا. کیونکہ ہاتھوں کو پانی کے ساتھ آپ نے کم از کم 30 سیکنڈ دھونا ہے. صابن اگر ہے تو صابن کا بھی ٹائم بیچ میں شامل کر لیں. اگر آپ پانی کو بہت زیادہ کھول کے اور 10 سیکنڈ اس کو نیچے یوں آگے پیچھے ہاتھ مار کے اور بس وہ دھو دیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ اچھے طریقے سے صاف ہوئے ہیں. صابن سے ہاتھ دھونا ضروری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ صابن سے ہاتھ دھوئے جائیں. یہ آپ نے خود اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. مثلا کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونا ضروری ہے کیونکہ آپ نے پتہ نہیں کہاں مارے ہوں گے. لیکن جب ہم کھانا کھا چکتے ہیں تو اس میں صرف ہم نے ہمارے ہاتھوں کے اوپر کھانا لگا ہوا ہے، تو اس کے بعد اگر اچھے طریقے سے تھوڑا سا پانی کھول کے اچھا اس کو ٹائم دے کے اچھا تھوڑا سا رگڑ کے اگر ہم صابن کے بغیر بھی ہاتھ دھو لیں گے تو وہ کافی ہے. تو دن میں اگر ہم حساب لگائیں تو اسلامی حساب سے بھی ہمیں کم از کم 10-12 دفعہ کھانوں سے پہلے، کھانوں کے بعد، نماز وضو کے لیے، جب بھی کوئی گندا کام کریں اس کے بعد ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے. تو اس بات پہ یہ لیکچر ختم ہونے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو پہلا صحیح طریقہ تھا اس میں ہم نے پانی پہلے حساب لگا کے یہ تقریباً 40-45 سیکنڈ میں اتنا پانی استعمال کیا. اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ تقریباً 2 لیٹر کی بوتل ہے تو یہ تقریباً ہم نے اتنا کچھ، اس کو چوتھا حصہ ہم نے، اور یہ ذرا فراخ دلی سے ہے. اگر ہم ٹونٹی کو لگاتار کھلا رکھیں تو اور اتنی ٹائم کے لیے ہاتھ دھوئیں تو اس سے تقریباً 3 گنا پانی استعمال ہم ضائع کر رہے ہیں. تو وہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں جا رہا. تو پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس حساب سے بھی ہمیں رکھنا ہے. اور پانی، صاف پانی بنانے میں جو توانائی، محنت، پیسہ وہ سارا خرچ ہوتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.